نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں انجام اچھا ہو تو سب خیر ہے۔ انگلش میں بھی کہاوت ہے نا، آل ویل اف اینڈز ویل، آخر اچھا ہو جائے تو سب ٹھیک۔ یہ جو خاتمہ بالخیر ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ شیطان بڑے بڑوں کی محنتیں برباد کر دیتا ہے۔ قیامت کا سوچیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر نہیں سنبھالا تو وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ساری دھاتیں مل کر تانبا کوپر بن جائیں گی، کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتا ہے۔ جو جتنا گناہگار اتنا وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کیا پسند کرتے ہیں ہم؟ سوچئے لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے نہیں رہا گیا، چلا اٹھے۔ کیا کشمیری یاد آئے؟ 8 مہینے سے بند ہے۔ فلسطینی یاد آئے؟ یمن، شام، عراق، افغانستان، ہندوستان، لیبیا، کہاں کہاں مسلمان یاد آئے آپ کو؟ کچھ احساس ہوا ان کی تکلیف کا؟ سوچئے یہ کورونا وائرس تو ہمیں قیامت سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ذرا جھلک، ایک چھوٹا سا گلمپس کہہ لیں آپ، چھوٹی سی جھلک، سنبھل جائے۔ صفائی کی قیمت معلوم ہو گئی۔ نہیں جی، صبح نہیں اٹھنا وقت پہ، دکان وقت پہ نہیں کھولنی، شام کو نہیں بند کرنی، بچوں کو ٹائم نہیں دینا۔ دے رہے ہیں نا، کورونا کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے نہیں۔ نماز کے لیے 15 منٹ کا وقفہ نہیں کرنا۔ اب سمجھ آ رہی ہے، مساجد میں جانے سے روک دیے گئے۔ کتنی افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات۔ سمجھنا ہوگا یہ بلائیں وبائیں، وہ کسی نے کہا نا کہ ہر کوئی آنے کا پتہ دیتا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ بغیر نوٹس کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بخار ہوتے ہیں، یہ دردیں اٹھتی ہیں، یہ بیماریاں، یہ سب میرے آنے کے نوٹسز ہیں۔ توجہ نہیں دیتے ہم۔ عمر ڈھل رہی ہے، عادتیں نہیں چھوٹ رہی۔ سوچئے گا، قیامت کی نشانیاں بیان ہو رہی تھیں۔ انسانی جان ارزاں، سستی ہو جائے گی۔ ایک بلٹ کی قیمت ہی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، کیا رہ گئی انسان کی قیمت؟ مارنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں شخص کو کیوں قتل کیا، اور مرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا اسے کس جرم میں مار دیا گیا۔ ہمارے ہاں قتل و غارت کہتے ہیں جس قوم میں وعدہ خلافی بہت ہو جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، اس قوم میں خونریزی بہت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، انسانی جان، اور اس وقت ساری کوشش کیا ہو رہی ہے؟ جان کی حفاظت کی۔ تو دوسرے کی جان لیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ عمر میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، دنیاوی کاموں میں ایسے محو ہو جائیں گے،
وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. کتنے برس گزر گئے خالی بغیر نیکی کے، بغیر عبادت کے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے. پھر واضح فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 1 سال 1 مہینے کے برابر، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ برکت کا اٹھ جانا. کسی کے ایک لمحے میں صدیوں کی سی برکت ہوتی ہے، اور کسی کے صدیوں میں بھی لمحے بھر کی برکت نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ آپ کی ایمانی حالت، آپ کی غذا، آپ کی سچائی اور آپ کی صحیح یعنی کمائی کے حوالے سے ہے. جن کی کمائی ٹھیک ہے، جن کے ہاں سچائی ہے، ان کے ہاں برکت اب بھی ملے گی. برکت کا مطلب تھوڑا بھی بہت ہو جانا. اس نشانی پر ذرا آپ سب کی توجہ چاہوں گا میرے سامعین و ناظرین. فرمایا مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. راوی اس کو کہتے ہیں جو سن کر دیکھ کر آگے بیان کرے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ضرور یقینی ایک ایسا دور زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہ بھی کھائے گا تو سود کا دھواں یا غبار اس کو ضرور پہنچے گا. سود کیا ہے؟ سود کی تعریف وہ زیادتی، وہ بڑھوتری، وہ اضافہ جو بدلے سے، عوض سے خالی ہو، اس کو سود کہتے ہیں. میں نے آپ کو 1 روپیہ دیا اور 1 روپے کے بدل میں آپ سے 1.25 روپیہ لیا، تو وہ جو 25 پیسے ہیں وہ کس چیز کا بدل ہے؟ وہ سود کہلائیں گے. اللہ تعالی سے جنگ، 2 باتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پیارے سے، میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اسے چیلنج کر دو کہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ اللہ سے جنگ کہ اللہ کے کسی پیارے کے خلاف کوئی بات کرنا. اور دوسرا سود، کتنی برائیاں ہیں اس میں، 70 سے زیادہ برائیاں. اور اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرنا یہ سود لینے میں سب سے چھوٹی برائی، باقی اس سے بڑی. یعنی ایسا ہے یہ. اور اللہ سے کھلی جنگ. مجھے آپ کو کوئی احساس نہیں ہے، معاف کیجیے گا، بہت شرمندہ ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو، آپ کہیں گے ہمیں تو ہے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے ارد گرد سارا کچھ سود پر منحصر. یعنی پاکستان اسلامی جمہوریہ اور اس کے سب سے بڑے عہدے رکھنے والا شخص کہے کہ علماء سود کی کوئی گنجائش نکالیں. کتنی عجیب بات. یعنی اللہ سے جنگ اور اس کو کہا جائے کہ اس کا کوئی رستہ نکالا جائے. ہم اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو بڑھا رہے ہیں. پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر امن کہاں سے ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وبائیں یوں ہی آتی ہیں؟ یہ کورونا وائرس، انسان میں تکبر بہت ہو گیا تھا نا. میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میرا موسموں پر قبضہ، میرا فاصلے پر قبضہ، میں جو چاہوں کر لوں. یہ انسان کا تکبر تھا نا، بے بس. چھوٹا سا وائرس جو نظر نہیں آتا. قدرت کی پکڑ بھی دیکھیں، نمرود جیسے کو مچھر سے، اندازہ کریں، مچھر سے اللہ تعالی نے ختم کروایا. یہ وائرس
کہتے ہیں سوئی کی نوک سے بھی زیادہ باریک نظر نہیں آتا. کتنی جانیں لے چکا ہے, کتنا خوف ہے دنیا میں. پیسے اسلحے پہ لگائے تھے نا, جان لینے پہ لگائے تھے, جان بچانے پہ لگائے ہوتے, انسانیت پہ لگائے ہوتے. اگر آپ کوئی بڑی طاقت تھے تو آپ بڑی طاقت کو کیا ہوتا ہے, چھوٹوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, تباہ کرنا نہیں ہوتا. لیکن انسانیت کا مفہوم بدل گیا. یہ سود جس معیشت میں داخل ہوا ہے وہ تباہ ہوئی ہے. دنیا کے حقائق آپ کے سامنے, کیپٹلزم, دوسرے سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے. جہاں جہاں بھی یہ سود ہے وہاں معیشت تباہ ہو رہی ہے, وہ گھرانے تباہ ہو رہے ہیں, وہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں, اور کھانے والے کتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. یہ علامات قیامت میں کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی اس کے غبار سے بھی نہیں بچ پائے گا. تو بچنے کی کوشش تو ہو, نیت تو ہو. اور میں کہوں کہ نہیں جی یہ مجبوری ہے, تو اس کا مطلب میری کہیں سے رضا شامل ہے. کم از کم مجھے کراہت تو ہو, میں اس کو برائی تو سمجھوں. ہم تو برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے. اور میرے نزدیک تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ گناہ کو گناہ کہنا گناہ بنا دیا گیا ہے. یعنی ہم گناہ کو گناہ کہیں تو اس کو گناہ کہا جا رہا ہے. عجیب سی بات ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ سچا تاجر صدیق بھی ہو, سچا ہو, امانت والا ہو. قیامت کے دن نبیوں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی اتنا درجہ دیا جائے گا. یہاں پورا نظام ہی سود پر ہو تو بتائیے کہاں جا کر, کس مرحلے پر جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے خود دنیا کو دکھانا تھا, بلا سود معیشت بنا کے دکھانا تھا, نمونہ بننا تھا. ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے, اور اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان بنے ہوئے, شرمندہ بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. پہلے کہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرتے تھے, اب تو کھلے لفظوں میں شرع سود بیان کی جاتی ہے, اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہمیں جنت ملنی چاہیے, ہم اللہ کے پیارے ہیں. یہ بلائیں کیوں آتی ہیں؟ تو یہ ہم نے خود اختیار کی ہے, یہ ہماری دعوت دی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے روکنے ٹوکنے والے نہ ہوں تو وہ بھی ساتھ میں پس جاتے ہیں. شکر کریں کہ اس کے خلاف آواز سننے کو مل رہی ہے. جس دن یہ بھی نہیں ملے گی سمجھ لیجئے گا اب کوئی حال نہیں, پھر تباہی میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا. زلزلے, ارتھ-کوئک, سونامی, دونوں لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں. سونامی سمندر میں, زلزلے خشک زمین میں آتے ہیں. گہرائی کتنی ہوتی ہے آپ سن کے حیران ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے. آپ کے ہاں اسپیڈ, رفتار بہت شمار ہوتی ہے. یہ ایک تہ ہے زمین کی, اس تہ نے دوسری تہ کے, ہموار زمین ہے نا, اس میں کریک آئے گا اور دوسری تہ اس پر چڑھ جائے گی, اور درمیان سے جو فلو ہوگا یعنی جو بہاؤ ہوگا, میں نے صرف بتایا آپ کو کہ ایک تہ ہے وہ پھٹی اور دوسری طرف سے تہ اوپر چڑھ گئی, نیچے سے بہاؤ. یہ بتا رہا ہوں سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہوگا, اتنی تیز ہوتی ہے وہ, کوئی تاب نہیں لا سکتا. کوئی میٹر, کوئی ابھی تک ایسا نہیں بنا جو اس کی قوت کو ناپ سکے. وہ آتی ہے اور اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. زلزلے, آپ زمین میں بہت کچھ تجربات کر رہے ہیں, مثل جس کو میزائل کہتے ہیں داغ رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں.
نیچر میں آپ دخل دے رہے ہیں نا، زلزلے زیادہ ہو جائیں گے۔ کچھ پٹیاں آپ کے نزدیک ہیں کہ جی فلاں یہ لائن ہے، یہ ایریا ہے، مشہور ہے، وہاں پہ بھی ایک درجے تک آپ زلزلے کو ناپ لیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ناپ نہیں پاتے۔ اچانک آتا ہے، کیا کچھ لے جاتا ہے، کتنا کچھ ہلا جاتا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں کہ یہ زلزلے بڑھ جائیں گے۔ اکا دکا ہوتے تھے نا، برسوں میں کہیں کوئی سنائی دیتا تھا، کتنے برس ہو گئے مسلسل جھٹکے پہ جھٹکا۔ یہ قدرت کا ایک معمولی سا جھٹکا، یہ سپر پاور کہلانے والے کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہ تکبر کرنے والے انسان کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو عقل کل اور پتہ نہیں ہم ہیں تو یوں ہے، کہاں رہ جاتے ہیں؟ ایک جھٹکا، قدرت کا ایک جھٹکا نہیں سہ سکتے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کورونا وائرس، یہ آپ کو جھٹکا دے رہا ہے۔ وہ زمین کا جھٹکا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو جھٹکا دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو پہچان لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کو عجز و انکسار پسند ہے، اس کو تکبر پسند نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکو گے۔ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کیا کر دوں گا۔ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سنبھلنا ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ علامات صغرا میں سے کچھ بیان کی، ابھی اچھی خاصی لسٹ، یہ تو 72 کے قریب ہے، اور بھی ہیں، وہ بیان نہیں کی، اور میں نے ابھی علامات کبریٰ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ وقت مختصر، اللہ کرے ہم سب اللہ سے ڈریں، اس کے سامنے جھک جائیں، یہ بلائیں ہم سے دور ہو جائیں، ہم سچی توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔